مر رہے ہیں، اور بلا تفریق یہ کہہ کر کے اس شہر کے اندر پنجابی بھی مر رہا ہے، پختون بھی مر رہا ہے، سندھی بھی مر رہا ہے، بلوچ بھی مر رہا ہے۔ اس ہیوی ٹریفک کو روکنے کی کوشش کیجئے، اور اگر آپ فلاں تاریخ تک نہیں روکیں گے تو پھر عوام روکے گی، اور ہم نے عوام سے اپیل کی کہ اس کو روکو، اس لیے کہ اگر آپ نہیں روکیں گے تو یہ شہر میں دندناتے پھر رہے ہیں۔ تو ہمارا یہ جرم ہمیں مجرم بنا کے اور ہمیں جرائم پیشہ بنا دیا کہ شجری انعام میمن جیسا بندہ، جو انتہائی کرپٹ آدمی، جنہوں نے بسوں کی خریداری پہ پیسے لیے، جنہوں نے اس شہر میں ہر ٹھیکے پہ پیسے لیے، پیپلز پارٹی دنیا کو پتا ہے کہ سب نے سسٹم کے نام پر پیسے کمانے کا دھندا کھولا ہوا ہے، وہ آفاق احمد کو انہوں نے کہا کہ تو کرمنل ہے۔ عوام جانتی ہے کہ اس شہر کو لوٹنے والے لوگ کرمنل ہیں یا اس شہر کے بات کرنے والے لوگ کرمنل ہیں۔ آفاق احمد نے ریکویسٹ کی تھی حکومت سے کہ بھائی آپ فلاں تاریخ تک اس کو روک لو، اور اس کی دلیل ہم نے دی تھی کہ وزیر ٹرانسپورٹ کا اسٹیٹمنٹ تھا کہ 45 لاکھ گاڑیاں اس شہر میں رجسٹرڈ ہیں، کاریں، وہیکلز، موٹر سائیکل نہیں، اور آپ ان گاڑیوں کے پیدا گیری کے لیے صرف آپ نے ایک حکم جاری کر دیا کہ اجرک والی نمبر پلیٹ سب جو ہے وہ فلاں تاریخ تک لوگ ایشو کروا لیں، ورنہ اس کے بعد جرمانے ہوں گے۔ جب 45 لاکھ گاڑیوں کی آپ نمبر پلیٹ ایک حکم کے ذریعے آپ جاری کروا سکتے ہیں، تو کیا ایک حکم کے ذریعے اس ہیوی ٹریفک کو آپ دن میں نہیں روک سکتے؟ لیکن کیونکہ آپ کی آمدنی پہ اثر پڑے گا، آمدنی متاثر ہوگی، آپ نے چوکیاں ٹھیکے پہ دی ہوئی ہیں، اور چوکیاں ٹھیکے پر دینے کے بعد آپ ان سے پیسے وصول کرتے ہیں، باقاعدہ آکشن ہوتے ہیں ان کے چوکیوں کے اور تھانوں کے۔ آج میں صحافیوں سے بھی اگر پوچھوں کہ اس شہر کے اندر سب سے مہنگا تھانہ کون سا بکتا ہے، سب کو پتا ہے کہ ڈاکس کا تھانہ، اور کون سا تھانہ ہے سر؟ موچکو کا تھانہ، باقاعدہ تھانے بکتے ہیں۔ اس پیپلز پارٹی نے اس شہر کی کوئی چیز نہیں چھوڑی جو اس نے بیچی نہیں ہے۔ انصاف بک گیا، بنیادی سہولتیں بک گئیں، اس شہر کی زمینیں بک گئیں، اس شہر کے پارک جہاں بچے کھیلا کرتے تھے پیپلز پارٹی کے لوگوں کے نام الاٹ کر کے کوئی پیٹرول پمپ کے لیے الاٹ کر دیا گیا۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر بیٹھا کرتا تھا، ڈیتھ اینڈ برتھ سرٹیفکیٹ کا افسر بیٹھا کرتا تھا۔ آج وہ کے ایم سی کے آفس کی بلڈنگ، جو کے ایم سی کی بلڈنگ بنی ہوئی ہے، کمرے بنے ہوئے ہیں، اس بلڈنگ کے چاروں طرف باؤنڈری وال کر کے ایک پیپلز پارٹی کے منسٹر کے لیے جو ہے وہ آپ نے پیٹرول پمپ کے لیے الاٹ کر دیا۔ آپ نے جب یہ صورتحال پیپلز پارٹی کی ہو تو وہ مجرم نہیں ہیں، وہ کرمنل نہیں ہیں۔ مشہور دنیا کو ہے کہ ہاں سسٹم کے نام پر پورے پیسے لیے جا رہے ہیں۔ آفاق احمد نے مطالبہ کیا تھا، آفاق احمد کے مطالبے کی وجہ سے آفاق احمد کو کرمنل کہا۔ مجھے دکھ ہوا، لیکن میں اس کے باوجود ان کے ان تانوں کی وجہ سے اس شہر کے مسائل پر بات کرنا بند نہیں کر سکتا۔ میں آج حکومت سے بالکل نا امید ہوں، یہ میرے پاس رکھا ہوا ہے۔ میں نے کہا کہ خدا کے واسطے جو لوگ جاں بحق ہوئے ہیں ان کے لواحقین کی مالی مدد کر دو۔ میں کمپنسیشن کا لفظ اس لیے استعمال نہیں کرتا کہ کسی کا معاوضہ انسانی جان کا ہم نہیں دے سکتے، مالی مدد تو کر سکتے ہیں۔ حکومت کی ذمہ داری تھی کہ لوگ جو جاں بحق ہو گئے ان کی بدعنوانی کی وجہ سے، ان کے بدترین نظام کی وجہ سے، تو حکومت کو یہ ذمہ داری قبول کرنی چاہیے تھی کہ ہم حکومت میں، اور ہماری وجہ سے، ہماری نااہلی کی وجہ سے لوگ جاں بحق ہوئے ہیں۔ حکومت کی ذمہ داری تھی کہ ان کی مالی مدد کرتی، لیکن اس شہر کے لوگوں کو انسان سمجھنا گناہ سمجھتے ہیں یہ لوگ۔ اس شہر کے اندر جاں بحق ہونے والے لوگ ابھی صرف جنوری سے اب تک 241 آدمی جاں بحق ہو چکے ہیں، 241 آدمی صرف جنوری سے اب تک۔ لیکن یہاں کے انسان نہیں ہے، کسی کو کمپنسیشن نہیں ملی، کسی کو مالی مدد نہیں کی۔ لیکن لاڑکانہ کا آدمی اور گوٹکی کا آدمی وہ انسان ہے۔ میں نے پہلے کہا تھا کہ میں اس میٹر میں بات اس لیے نہیں کرتا کہ لوگ اس کو کہیں مسلک سے نہ جوڑ دیں، کیونکہ میرے بارے میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں کسی مسلک سے، میں بینگ اے مسلم سارے پریکٹسز جتنے بھی ہیں چاہے وہ کسی مسلک سے ہوں سب کا احترام کرتا ہوں۔ میں یہ بات صرف لسانی بنیاد پر کر رہا ہوں، مسلک کی بنیاد پر نہیں۔ واقعہ ایران میں ہوا، اس ملک میں بھی نہیں ہوا، ایران میں ہوا،
ایران میں حادثے میں لوگ جاں بحق ہو گئے، لیکن کیونکہ وہ لاڑکانہ اور گوٹکی کے تھے 50 لاکھ روپے ان کی مالی مدد کی گئی ہے اور ہر زخمی کو 10 لاکھ روپے دیے گئے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ 50 میں سے 49 کر دینے چاہیے، درست ملے ان کو 50، لیکن یہاں کے جو انسان ہیں، جو اس شہر میں رہنے والے لوگ ہیں، چاہے وہ پختون ہو، چاہے وہ سندھی ہو، چاہے وہ مہاجر ہو، وہ انسان نہیں ہے کہ یہاں پر جو لوگ جاں بحق ہوئے انہیں 1 روپیہ کسی نے مدد نہیں کی گورنمنٹ نے۔ اور ایران کے حادثے کے اندر جاں بحق ہونے والے گوٹکی اور لاڑکانہ کے جو لوگ تھے انہیں 50 لاکھ روپے فی فرد دیا گیا جو جاں بحق ہوئے، اور زخمی ہونے والے کو 10 لاکھ روپے دیے گئے۔ یہ اس کا آرڈر کی کاپی ہے۔ اس شہر کے لوگوں کو انسان نہیں سمجھ رہے۔ اب اس حکومت سے آدمی کب تک اپیل کرے گا؟ میں نے لوگوں سے کہا ہے کہ 12 اپریل کو ہر شخص سفید پرچم لے کے باہر نکلے اور کراچی اپنی طاقت کا مظاہرہ کرے، کراچی یہ ثابت کرے کہ کراچی جو ہے وہ زندوں کا شہر ہے، غلاموں کا یا مردوں کا شہر نہیں ہے، اور یہاں ہم اب ظلم برداشت نہیں کریں گے۔ ہم اگر حکومت ان مافیا سے لا تعلقی نہیں کرتی تو اس شہر کو مافیا سے آزاد کرانے کے لیے عوام اپنے طور پر اقدام کرے گی، اور اس کے بعد پھر اس کو دہشت گردی گردانا نہ جائے، اس کو پھر ملک دشمنی نہ گردانا جائے، اس لیے کہ ہم اپنے بچوں کو مرتے ہوئے کب تک دیکھیں گے؟ یہاں افغانیوں نے مافیا بنائی ہوئی ہیں، ہمارے معصوم شہریوں کے فلیٹوں پہ قبضے کیے ہوئے ہیں، جائیدادوں پہ قبضے کیے ہوئے ہیں۔ پیپلز پارٹی نے باقاعدہ پلاٹوں پہ قبضے کے لیے، زمینوں پہ قبضے کے لیے ایڈمنسٹریٹر تعینات کر کے تمام سوسائٹیز کے اندر ہمارے لوگوں کے پلاٹوں کے اوپر قبضے کیے ہوئے ہیں۔ ان مافیاز سے ہمیں جان چھڑوانی ہے۔ ہمارے ہاں باقاعدہ پولیس کے ذریعے پتھارا کی مافیا لگی ہوئی ہے، جو ٹھیلوں کی مافیا ہے، باقاعدہ ہر ایک سے پیسے وصول کیے جاتے ہیں۔ روڈ نیرو ہو گئے ہیں، آدھی سڑکوں کے اوپر ٹھیلے لگوا کے پولیس والے پیسے وصول کر رہے ہوتے ہیں۔ اس شہر کو کچی آبادی میں تبدیل کر دیا، جس شہر کے لوگ دیکھنے آیا کرتے تھے۔ یعنی جب یہ حبیب پلازا بنایا گیا تھا اور یہ کراچی کے اندر ٹرام چلتی تھی، کراچی کے اندر ڈبل ٹیگر چلتا تھا، جب کراچی کے اندر صفائیاں ہوتی تھیں، سڑکیں دھلتی تھیں، تو بیرونی دنیا سے لوگ کراچی کو دیکھنے آیا کرتے تھے۔ اور میں اپنی ناراضگی کا اظہار کر کے کہتا ہوں کہ جس جگہ پر تانگے چلا کرتے تھے، جس پنجاب میں، جس لاہور کے اندر تانگے چلا کرتے تھے، گھوڑے کی لیت کی اسمیل ہوتی تھی، گھوڑے والے بچی باؤجی بچی کے نعرے لگا رہے ہوتے تھے اور گھوڑا رکشے کے اندر منہ ڈال دیا کرتا تھا، آج وہاں پر گرین لائن، یلو لائن، وہاں پر سڑکیں، چمکتی ہوئی سڑکیں، یہ شہر جس میں ٹرام چلتی تھی تباہ کر دیا۔ یہ پیپلز پارٹی کا کارنامہ ہے۔ اس پیپلز پارٹی سے جو میں نے پہلے بھی ہاتھ جوڑ کے کہا تھا کہ جو لوگ اس آپریشن کی وجہ سے، گرفتاری سے بچنے کے لیے لوگوں نے پیپلز پارٹی جوائن کر لی یا کسی جگہ چلے گئے، میں کہتا ہوں کہ واپس اپنی اپنی پارٹیوں میں واپس آؤ۔ یہ پیپلز پارٹی مہاجر دشمن ہے، یہ پیپلز پارٹی سندھ کے اربن ایریاز کی دشمن ہے۔ میں حیران ہوتا ہوں کہ لوگ بھول جاتے ہیں، ہم سب کو تانے دیے جاتے ہیں کہ ہم متعصب ہیں، ہم سب کو تانے دیے جاتے ہیں کہ جناب آپ جو ہے وہ لسانی بات کر رہے ہو۔ بلاول بھٹو صاحب جو ہے وہ بڑا لبرل اپنے آپ کو شو کرتے ہیں اور آکسفورڈ کے پڑھے ہوئے بہت سلیقے کے آدمی تصور کیے جاتے ہیں کہ نئی قیادت ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ آئینی عدالتیں بنی تھیں، اور جب آئینی عدالتیں بنی تھیں تو ہر صوبے سے 2 ججز آپ نے لیے تھے۔ سینئرٹی کی بنیاد پر جو 2 ججز یہاں سے گئے وہ بھی سندھ سے ہی لیے تھے، لیکن کیونکہ ان کا تعلق اربن ایریا سے تھا تو باقاعدہ فیڈرل گورنمنٹ سے احتجاج کیا بلاول بھٹو صاحب نے، جو میڈیا کے اوپر کور ہوا کہ ہماری سندھیوں کی نمائندگی نہیں ہے۔ ایک طرف سندھ کے تمام لوگوں کو آپ باقاعدہ دباؤ ڈالتے ہیں کہ جو سندھ میں رہتا ہے اپنے آپ کو سندھی کہے، اور اگر اربن ایریا سے 2 ججز لے لیے گئے، وہ رورل ایریاز کے کیونکہ نہیں تھے، وہ میتھیو نہیں تھے، وہ چانڈیو نہیں تھے، تو بلاول نے اعتراض کیا اور کہا کہ جناب سندھ کی نمائندگی نہیں ہے اس آئینی عدالت کے اندر۔ متعصبانہ رویہ اپنا ختم کرے پیپلز پارٹی، اور پیپلز پارٹی میں جو لوگ گئے میں ان کو کہتا ہوں کہ وہ لا حاصل جدوجہد کا حصہ ہیں۔ پیپلز پارٹی دکھا کر تمہیں کہ دیکھو شہر کے لوگ بھی ہمارے ساتھ شامل ہیں، وہ اپنے لوگوں کی گرفت مضبوط کر رہی ہے اس شہر کے اوپر اور اس شہر کے وسائل پر اور اس شہر کے ہر اس چیز کے اوپر جس پر تمہارا حق ہے۔
پیپلز پارٹی سے ہم کوئی امید نہیں رکھتے. میں آج مجبوراً کہ یہ متعصبانہ چیز دیکھ کر کون کہے گا کہ صاحب اس شہر کے لوگوں کو پیپلز پارٹی ان کی داد رسی کر سکتی ہے, ان کے زخموں پر مرہم رکھ سکتی ہے, کہ گوٹکی اور لاڑکانہ کا آدمی اگر ایران کے اندر جاں بحق ہو گیا, آپ اس کو 50-50 لاکھ روپے آپ نے امداد دے دی, زخمی کو 10-10 لاکھ روپے آپ نے امداد دے دی. اس شہر کے لوگ مر گئے, کسی نے ان کی تعزیت تک نہیں کی. لوگ مر رہے ہیں, روز آئے دن جو ہے وہ واٹر ٹینکر اور ڈمپر کے نیچے آ کے لوگ مر رہے ہیں. لوگوں کو ٹینس کھیلنے سے فرصت نہیں ہے. رنگیلی لیڈرشپ پوری کی پوری مصروف ہے ٹینس کھیلنے کے اندر. اس شہر کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے, میں آج بہت تنگ آ کے مجبوراً میں آج کور کمانڈر سے اور ڈی جی رینجر سے درخواست کرتا ہوں کہ اس شہر پر رحم کیجیے اور آپ خدا را مداخلت کیجیے. اس شہر میں ہیوی ٹریفک رات کے علاوہ نہیں چلنی چاہیے. واٹر ٹینکر اسینشل کموڈٹی کے نام پر نہیں چلنے چاہیے, اور اگر ضروری ہے تو 6 ویلر جو مزدہ ٹرک ہوتے ہیں اس کے اوپر پانی کی سپلائی کہیں اگر ضروری ہے تو کی جائے. باقی سارے واٹر ٹینکرز کو فوری طور پر جو ہے وہ یہاں موومنٹ سے کراچی سے روکا جائے, اس لیے کہ انسانی جانیں ضائع ہو رہی ہیں. جب تک اس کراچی کا انفراسٹرکچر بہتر نہیں ہو, ہم کور کمانڈر سے درخواست کرتے ہیں, کور کمانڈر صاحب اس شہر میں پیپلز پارٹی سے لوگوں کو امید نہیں ہے. رینجرز اس شہر میں تعینات ہے. اس شہر میں ہمارے خلاف آپریشن کے لیے رینجرز کو صرف استعمال کرنا تو ضروری نہیں ہے, اس شہر کے لوگوں کو بچانے کے لیے بھی تو رینجرز کو استعمال کرنا چاہیے. اس شہر میں جو رینجرز تعینات ہے وہ ہیوی ٹریفک کو روکنے کے لیے ڈی جی رینجرز حکم صادر فرمائے کہ ہیوی ٹریفک دن میں نہیں آنا چاہیے, اس لیے کہ ٹریفک پولیس ان کو نہیں روکے گی, وہ پیسے لیتی ہے. ٹریفک پولیس کے ذمہ صرف یہ کام ہے کہ ان کو 30% کمیشن ملتا ہے چالان کے اوپر. آپ نے دھندا کھولا ہوا ہے. جو لاڑکانہ دادو کے اندر آپ اپوائنٹ کر کے یہاں پہ آن ڈیپوٹیشن بھیج دیتے ہو, اس کو آپ کہتے ہو کہ جناب جتنے چالان کر سکتے ہو کرو, 30% تمہارا کمیشن ہے. رزلٹ کیا ہے؟ اس شہر کے معصوم بچے جو کوچنگ سینٹر سے نکلتے ہیں ان کو روک کر ان سے پیسے لیے جاتے ہیں, ان کے چالان کر دیے جاتے ہیں. اس شہر کے معصوم لوگ جو اپنی فیملی کے ساتھ گاڑیوں میں جا رہے ہوتے ہیں, ان کے ڈاکومنٹس چیک کیے جاتے ہیں, ان سے پیسے وصول کیے جاتے ہیں, ان کے چالان کیے جاتے ہیں. اس شہر میں 30% کمیشن کے نام پر, کمیشن کے لالچ میں تمام ٹریفک پولیس جو ہے وہ اس شہر کے معصوم لوگوں کو لوٹنے میں مصروف ہوتی ہے اور پورے شہر کے اندر ہیوی ٹریفک دندناتی پھرتی ہے. سوائے لوگوں کو بچانے کے رینجرز کی استعمال کے علاوہ اب کوئی آپشن نہیں بچا. کور کمانڈر ذاتی طور پر دلچسپی لیں, رینجرز ڈی جی رینجرز ذاتی طور پر دلچسپی لیں کہ اس شہر کے اندر رینجرز کے ذریعے ہیوی ٹریفک کو روکا جائے اور ٹریفک کے نظام کو بہتر کرنے کی کوشش کی جائے. انسانی جانیں ضائع ہونے پر کسی کو دکھ ہونا چاہیے, یہ کہہ کر بات نہیں ٹالی جا سکتی. حادثہ ہے, یہی حادثات میں نے سوال کیا تھا کہ یہی حادثات 241 آدمی اگر پنجاب کے لاہور شہر کے اندر مر چکے ہوتے تو مجھے کوئی جواب دے کہ کیا اس پاکستان کے اندر ساری چیزیں ہل نہ جاتی؟ اس شہر کے اندر 241 آدمی تو جنوری سے لے کر اب تک مرا ہے. 750 آدمی پچھلے سال مرے تھے, لیکن شہر کے اندر لوگوں کے مرنے پر کوئی کسی کو تکلیف نہیں ہے. میں آپ سب سے درخواست کرتا ہوں, آپ کے ذریعے میں کور کمانڈر سے درخواست کرتا ہوں کہ اس معاملے کو فوری طور پر وہ اس کا نوٹس لیں اور ڈی جی رینجرز کو حکم دیں کہ ٹریفک جو ہیوی ٹریفک ہے وہ رات سے پہلے نہیں چلنی چاہیے. ان کی جو فزیکل سرٹیفکیٹ ہے